بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 22 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 21ویں پارہ کی آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے خطاب تھا، چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارہ کے شروع میں بھی آیا ہے، اس لیے اس کو پچھلے خلاصہ میں ذکر نہیں ہوا۔ خیال یہ تھا کہ اس کو اکٹھا ہی ذکر کر دیا جائے۔ ان آیات کا پس منظر احادیث میں یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا گیا، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی درشی کی زندگی بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں احکام دیے۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجے میں نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصہ میں بیان ہوئے ہیں، جو 22ویں پارہ میں آتا ہے، درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کی شخصیت کو معاشرہ میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان پیدا کرنے والی 10 صفات ہیں۔ یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں، یعنی اسلام، ایمان، قنوت یعنی دائمی طاعت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 2، سورہ احزاب میں اس مشہور واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ ہوا یوں کہ جب آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث اور آپ کی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تھا تاکہ آئندہ کے لیے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں معزلہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی۔ یہاں اگر دو بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی لغویت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپ سے تقریباً دگنی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیاں کیں وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آپ کی کوئی بھی بیوی کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باقاعدہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہمیں تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ نمبر 2، اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ نمبر 3، کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ نمبر 5، آپ سراج منیر ہیں، آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ سورہ احزاب میں وہ آداب بیان کرتے ہیں جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ نہ آشنا تھے۔ یہاں ان میں سے 3 آداب مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم عورتوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو، البتہ اپنے محارم کے سامنے عورتوں کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 5، ازدواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو آپ پر درود بھیجنے
کا حکم دیا ہے۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم ہے، ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ نمبر 6، پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردہ کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹی بہن ہو یا ماں۔ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تشریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے۔ وہ حجاب فی نفسی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت چھلکے اور نظر آئے۔ کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنہ کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے۔ ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے۔ شہرت کا لباس نہ ہو، جس لباس کو شہرت کے لیے پہنا جائے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا تو مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کی جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ اول ذکر دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی اور ذاکر اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا تھا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ہر جانور ان کی قرات سنتا تھا اور اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہتے تھے موڑ لیتے تھے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے تھے اور تانبے کی شکل اختیار کر جاتا تھا۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان مخیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کا روشن مینار تھا تو دوسرا قصہ اہل کفر و طغیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ طویل مسافت تک 2 رویہ باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی نہ دھوپ ستاتی تھی، نہ ہی بھوک پریشان کرتی تھی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بن ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی، باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئیں اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ نمبر 2، اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد و نظریات کے عقلی اور نقلی دلائل کی تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا، بتاؤ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ سروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال اور اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ کہتے تھے ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سروت و غنا پر فخر و غرور ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سزا اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے
دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ سورہ فاتر۔ سورہ فاتر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں توحید باری کی دعوت اور اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدع ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا، انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا جو اس جہاں کے ہر ورگ پر پھیلی ہوئی ہیں، مرنے کے بعد کی بھی زندگی پر ایسے ہنسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور جو شب و روز یکے بعد دیگرے لاتا ہے اور انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان بھی ہنسی مثالوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور اور دھوپ اور چھاؤں مساوی نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ رنگا رنگ اور متنوع پھولوں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسان اور ہر قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات اور چوپاؤں میں اس کی قدرت کے بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور یعنی دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب سطور یعنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے جس پر اللہ نے یہ کتاب مجید نازل فرمائی، لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ظالم، یہ وہ گناہ گار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ متعدد یعنی میانہ روی، جن کے حسنات اور سیئات مساوی ہیں۔ سابق یعنی وہ سچا مومن جو طاعت و عبادت میں سبقت لے گیا، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حکم اور بردباری کا ذکر ہے۔ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا، اگر ایسا تو زمین پر انسان تو انسان کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، جب وقت آ جائے گا تو پھر ہر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جانکنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل فضیلت و ثواب اور اللہ کا قرب اس کی مشمولات پر عمل کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے، اور پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔